الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مقدرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ جمعۃ المبارک اس مقدس بابرکت عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور مسجد میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی روح پر نور اور مقدس لمحات کا صدقہ ہماری صحیح کو کاوش کو عبادت کو اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. جو زندگی کے چند سانس چند ایام چند لمحات باقی ہیں مالک الملک کسی طرح نمازوں میں مذہبی معاملات میں توبہ استغفار میں اپنے خوف و خشیت میں قرآن و سنت میں سب سے آگے آگے رہنا اپنی زندگی میں نافذ کرنا نصیب فرمائے. آج کے عظیم و شان روح پرور پرنور اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما اصابکم من مصیبت، میرے بندوں تم پر جتنے بھی مصائب آتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں
پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، فقر و فاقہ، افلاس، غربت، امتحانات اور آزمائش کی گھڑیوں سے تم گزرتے ہو، تنگ دستی سے گزرتے ہو، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں آتی ہیں؟ فَبِمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے سیاہ کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے فَبِمَا کَسَبَتْ، یعنی جتنی مصیبتیں آتی ہیں، کسبت کا معنی ہوتا ہے کمانا، ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اس کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری شان تو یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تمہاری بہت سی غلطیوں سے، نافرمانیوں سے درگزر فرماتا ہوں، بہت سی غلطیاں معاف کرتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کثیر تمہارے گناہ کو، کثیر نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب تم حد سے گزرتے ہو اس وقت پھر میں تمہیں پکڑتا ہوں۔ پہلی قوموں کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم میں ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی فضیلت، ان کی پکڑ، ان کے امتحانات اور آزمائشیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی میرے بندے تھے اور تم بھی میرے بندے ہو۔ تمہیں میں بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ گناہ کیے تھے، ان پہ یہ پکڑ آئی تھی، اس نے یہ نافرمانی کی تو اس پہ یہ پکڑ آ گئی، اس نے اللہ کی یہ بات نہ مانی تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، نام و نشان مٹا دیے گئے۔ آنے والے لوگوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو باعث عبرت بنا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ تم بھی استفاء تعبیرو یا اولی الابصار، اللہ فرماتا ہے اے عقل مندو، میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے، فہم و فراست عطا کی ہے، سوچ عطا کی ہے، فاتعبرو تمہیں پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ جتنا اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں نا، میری مخلوق ہے، سب اللہ فرماتا ہے سب مجھے بڑے پسند ہیں، سب مجھے بڑے پیارے ہیں۔ اور انسان تو انسان اللہ جانوروں سے بڑی محبت، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو کہ مجھے سب سے مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ صورت پسند آئے وہ انسان کی تھی، اور اسی صورت کے اندر میں نے اپنے معبود کو پیدا کرا، حضور کو پیدا کرا۔ ڈاکٹر صاحب کے گانے جو شعر لکھا ہوا کائن کی بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، یعنی یہ گنج بخش تھے، فیض عالم، ان کا فیض پورے عالم میں تھا، اور مظہر نور خدا اللہ تعالیٰ کے نور کا یہ مظہر تھا، ان کی چہرے سے، ان کی ذات سے اللہ کے نور کا اظہار ہوتا تھا۔ بندہ کوئی بھی ہے، جیسے حضور کی حدیث ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سچا مسلمان، سچا بندہ، بندہ مومن، بندہ خدا وہ ہے، حضور نے فرمایا اذا رؤوا، جب اس کے چہرے پہ نظر پڑے ذکر اللہ، تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اپنے مقام کو سمجھ گیا، اپنی حقیقت کو سمجھ گیا، اپنے آپ کو سمجھ گیا۔ یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے،
فرشتوں سے افضل ہے. لیکن وہ فرشتے جو سارا دن رات مصروف عبادت ہے اول سے لے کر آخر تک، یہ انسان ان سے افضل ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا سارے فرشتوں کے کہ آدم کو سجدہ کرو. تو یہ جو آدم کی اولاد ہے آدمی، ہم آدمی کہتے ہیں، آدمی کیوں کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد ہے. تو جتنی اولاد آدم ہے یا حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ نے فرشتوں سے ان سے تعظیماً سجدہ کروایا تھا. قرآن کریم ہے فَاسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اللہ نے فرمایا کہ، اور کتنی پیاری بات ہے، اللہ نے فرمایا بَإِذْ، اور یاد کرو محبوب اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. تو یہ بات کیسے یاد کروائی جاتی ہے؟ جو واقعے کا اس بات کا عینی شاہد ہوتا ہے. یعنی ہم اور کوئی دو دوست ہوں، کہیں دور سفر پہ گئے ہوں، پھر عرصے بعد سالوں بعد بیٹھے، پھر اسی منظر کو یاد کریں تو دوسرے دوست سے کہے گا تمہیں یاد ہے نا وہ کام کیا تھا، تمہیں یاد ہے نا وہ چشمے دیکھے تھے، تمہیں یاد ہے نا وہ دیکھے تھے نا وہ باغات پھلوں کے، تمہیں یاد ہے نا ہم ان وادیوں میں گئے تھے سیر و سیاحت کے لیے تو برفانی پہاڑ دیکھے تھے نا. تو یاد اسے بات میں کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ معبود بئس، اور یاد کرو نا اس وقت کو، اس کا مطلب ہے حضور اس وقت بھی موجود ہے. اب یہ تو حضور سے جب پوچھا گیا نا کہ حضور اب کب سے تھے، تو حضور نے فرمایا کن تو نبی جن سے بات ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا. آدم و بین الماء والطین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشنے کے لیے مٹی اور گارا پانی تیار ہو رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جب وہ گارا مٹی تیار ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا کن تو نبی جن، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس وقت بھی حضور کب سے تھے یہ اللہ ہی جانتا ہے. حضور کب سے، تو فرمایا اللہ نے کہ میں نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے. اور فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تعظیماً. یہاں پہ دو مفسرین نے باتیں لکھی ہیں، بات آ رہی تو چل پڑے گی کہ اگر اسے شرعی سجدہ مراد دیا جائے تو پھر سجدہ اللہ کی ذات کو تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بلا تھی جو فرشتوں نے سجدہ کیا. اور اگر لغوی معنی لیا جائے تو فرشتے تعظیماً جھکے تھے آدم علیہ السلام کے سامنے، جیسے انسان جھک جاتا ہے ایسے. تو بہرحال اللہ نے یہ سجدہ کروا کے بتا دیا کہ اے انسان تیری بڑی اوقات ہے، تیری بڑی منزل ہے، تیری بڑی قدر و قیمت ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ تو سکے، تیری بڑی شان ہے. اور انسان کی واقعی بڑی شان. آگے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے زمین و آسمان کو بنا لیا، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ، پھر میں نے اپنے عشق کی امانت پہاڑوں پر پیش کی. اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنی محبت کی، اپنے عشق کی امانت کسی کو دوں، کسی کو اپنا عاشق بناؤں، میں معشوق بنوں، کوئی میرا محب ہو میں اس کا معبود بنوں. تو اللہ فرماتا ہے جب میں نے اپنے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اپنی عشق کی امانت کو عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جب ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا تو آسمانوں نے انکار کر دیا، اور لفظ ہے کہ آسمانوں کی چیخیں نکل گئی. وَالْأَرْضِ، اور جب زمین پر پیش کیا تو زمین پھٹ گئی. وَالْجِبَالِ، پہاڑوں پر پیش کیا جو بلند و بالا پتھریلے پہاڑ تھے، اللہ نے فرمایا کہ تم ہماری عشق کی امانت کو اٹھا لو. پہاڑوں نے انکار کر دیا. پہاڑوں نے، زمین سے، آسمان نے، جب سب نے اللہ تعالیٰ کی عشق کی، محبت کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور حضرت انسان ہو کے بڑا اور کہا اللہ میں تیری عشق کی امانت کو اٹھاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی عشق کی اور محبت کی امانت کو پھر
حضرت انسان کو اٹھایا۔ یہ منظر کربلا میں نظر آتے ہیں حضرت امام حسین، پھر یہ منظر نظر آتے ہیں مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل۔ پھر انسان جب عشق کرتا ہے نا پھر اپنے رب سے حدوں سے گزرتا ہے، حدوں سے گزرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان سب سے اعلیٰ سب سے افضل مخلوق ہے ساری مخلوقات میں سے، اور میں نے اسی صورت میں اپنے معبود کو بنایا ہے۔ اور حضور سے پیارا کوئی تھا دنیا میں؟ حضور سے پیارا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر وہی بات میں اکثر دہراتا ہوں جمعے پہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر داڑھی چہرے پہ اچھی نہ لگتی نا تو کبھی میرے معبود کے چہرے پہ نہ ہوتی، اس لیے کہ میرے معبود سے پیارا کوئی نہیں تھا۔ تو داڑھی خوبصورت تھی تو میں نے اپنے معبود کے چہرے پہ سجا دی۔ تو فرمایا کہ انسان کو بڑا مقام ہے، بڑا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا سب کا بڑا مقام ہے، سب کا جتنی بھی ہے۔ اور اللہ محبت بڑی کرتا ہے، گنہگاروں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ جیسے میں نے پڑھا کہ ایک جنگل سے قافلہ گزر رہا تھا، اور جنگل سے قافلہ گزر رہا تھا تو راستے میں ایک جھونپڑی تھی، ایک بزرگ تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ بیابان جنگل میں، گھنے جنگل میں، دور تک آبادی کا لوگوں کا نام و نشان کرتے۔ تو قافلہ جب گزرا تو دیکھا ایک بزرگ ہے، مصروف عبادت ہے، ان کے چہرے سے نور نکلتا ہے، نورانی پرگتی شکل ہے۔ تو قافلے والے رک گئے، ان سے دعا کروائی، تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور قافلے والوں کے بعد بہت سا جو کھانا تھا نا وہ ان بزرگوں کو دے گئے، جو کبھی پتے کھاتے، کبھی جو تالابوں کا پانی پیتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ تو قافلے والے بہت سا کھانا ان کو دے کر آگے چلے، اور جب کھانا دیا نا کافی کھانے تھے تو بزرگوں نے سارے کھانے سامنے سجا دیے، رکھ لیے، اور پھر کہنے لگے کہ یا اللہ آج تمہیں جتنا پیارا کھانا دیا ہے نا اتنا پیارا کوئی مہمان بھیج دے، اتنا پیارا کوئی مہمان بھیج دے۔ کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، زور گزرتی ہے، اثر گزری، اثر کے بعد ابھی تک کوئی مہمان نہیں آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کتا آتا ہے کہیں سے دوڑتا دوڑتا، قریب آیا، پتھر مارا، وہ بھاگ گیا۔ تو مغرب کی نماز پڑھی اور کہا یا اللہ کبھی دعا رد نہیں ہوئی تھی، اور آج میں نے کہا کہ اتنا اچھا کھانا ہے، اتنا اچھا کوئی مہمان بھیج دے، ابھی تک کوئی نہیں بھیجا، دعا قبول نہیں ہو پائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مہمان تو بھیجا تھا، تو نے کہا تھا نا کہ جتنا اچھا کھانا ہے اتنا اچھا مہمان بھیج، مہمان تو میں نے بھیجا تھا لیکن تو نے پتھر مار کے اس کو برباد کیا۔ کہا یا اللہ وہ کتا؟ فرمایا ہاں، تم نے نہیں کہا تھا یا اللہ جتنا اچھا کھانا ہے اتنا اچھا کوئی مہمان بھیج دے، مہمان تو بھیجا تھا، پھر پتھر مار کے برباد دیا۔ بزرگ اٹھتی ہیں، دوڑ کر گئے، دیکھتے ہیں کہ کتا دوڑتا جا رہا ہے، بزرگ دوڑتے جا رہے ہیں، جب قریب پہنچے نا تو وہ کتا رک گیا، اور پیچھے مڑ کر نا انسانی زبان میں اللہ نے اس کو زبان دی، وہ کہنے لگا کیا ہوا جو تم افضل ہو، مخلوق کے اعتبار سے ہم برابر ہیں، تم بھی اسی کی مخلوق ہو، ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں، تمہیں بھی وہی کھلاتا ہے، ہمیں بھی وہی کھلاتا ہے، تمہیں بھی وہی سلاتا ہے، ہمیں بھی وہی سلاتا ہے، دن رات تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، کیا ہوا جو تم افضل مان کر۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے تو کتوں سے بھی بڑی محبت ہے، بڑی محبت، اور اللہ کو اپنے بندوں سے اللہ فرماتا ہے حقوق اللہ معاف ہو سکتی ہے، یاد رکھنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، بندے سے اگر زیادتی ہو گئی تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگی۔ اگر بندے سے زیادتی کر لی، یاد رکھنا، اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کبھی کوئی تمہاری شکایت رب سے نہ کر، اگر بندے نے تمہاری شکایت کسی کے رب سے کر دی نا پھر اس میں قبولیت میں کوئی دیر نہیں لگتی، اگر کسی بندے نے کر دی۔ میں نے پڑھا محدث ابن جوزی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ حج پہ جا رہا تھا، بڑے اہتمام سے تسک و احتشام سے ہمارا قافلہ
حج کی جانب مکہ المکرمہ کی جانب رواں تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ راستے سے گزرے تو ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہتی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ جب گزرے نا، حضرت عبداللہ بن عمر پھر فاروق اعظم کے بیٹے تھے، پھر حضور کی صحابی ہوں، پھر کتنی نورانیت چہرہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس جنگل سے گزر رہے تھے نا، جھونپڑی کے پاس محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، تو اس جھونپڑے میں ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے سے کہنے لگی، جاؤ، کتنے نورانی شکل والے بزرگ نظر آتے ہیں، جاؤ انہیں جا کر کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اس کھانے میں آ جائے، برکت ہو جائے گی۔ تو وہ اس بڑھیا کا بیٹا گیا اور جا کر حضرت عبداللہ بن عمر سے عرض کیا، تو آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے مہمان کسی کے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کسی بات کو نہیں ٹھکراتے، کسی کی دعوت کو بھی نہیں ٹھکراتے، ناراض بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندے دل میں کوئی بات نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس اس بڑھیا کا بیٹا آیا تو اس کا کہا، حضور میری ماں بولی ہے، ہم دونوں اس جنگل میں سامنے اس کٹیا میں اس جھونپڑے میں رہتے ہیں، ماں نے یہ خواہش کی ہے کہ تم نورانی صورت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی نیک بندے ہو، تمہارے چہرے سے نور کی لاتیں نکلتی، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے خیمے میں تشریف لاؤ۔ شام کا وقت تھا، محدث ابن جوزی لکھتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے نا اس جھونپڑے کے اندر، تو اب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر بڑھیا نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہتی ہے کہ رات ہمارے پاس سے گزار دو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو کافلا تھا وہیں پہ پھیل گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی نا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس بڑھیا سے میں رات تیرے خیمے کے اندر گزاروں گا۔ کہتے ہیں جب سو گئے نا، تو جب آدھی رات کا وقت ہوا تو مجھے ایک آواز آئی اس جھونپڑے سے، ہائے مشکیزہ، وہ مشکیزہ، خالی مشکیزہ، 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 یہ آوازیں آنے لگی۔ مشکیزہ جس میں پانی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر نا دروازے سے باہر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں آگے سو گیا۔ جب رات گزری تو صبح کا وقت تھا نا، اٹھے تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، میں نے کہا رات کو تمہارے اس خیمے سے کچھ آوازیں آتی تھی، ہائے مشکیزہ، وہ مشکیزہ، یہ خالی مشکیزہ، یہ مشکیزہ مشکیزہ کی آوازیں رات کو تیرے خیمے سے آتی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا باہر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ آوازیں اسی خیمے سے آتی ہیں اور روزانہ ہر رات کو آتی ہیں۔ تو میں نے کہا ہر رات کو یہ آوازیں آتی ہیں، مشکیزہ مشکیزہ مشکیزہ، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا خامد تھا فوت ہو چکا ہے اور اس کی قبر اسی جھونپڑی کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا یہ آوازیں اس کی آتی ہیں، یہ میرے خامد کی آوازیں ہیں، وہ آدھی رات کو چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر کہتا ہے مشکیزہ مشکیزہ، یہ اس کی آوازیں اس کی قبر سے باہر آتی ہیں جو ہم ہر رات سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم چوکی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک شخص تھا جس کے پیچھے جانور بھی تھے، لٹیرے بھی تھے جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ ہانپتا کانپتا اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا، اس کو وہ مارنا چاہتے تھے۔ وہ دوڑ کر جب ہمارے خیمے کے قریب آیا تو میرا خامد سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ پیاس کی شدت سے نٹھال ہو رہا ہے، اس کی زبان خشک ہو کر باہر نکل رہی۔ تو اس نے میرے خامد سے کہا کہ مجھے پانی پلا دے۔ تو سامنے خالی مشکیزہ پڑا ہوا تھا، خیمے کے سامنے پانی والا مشکیزہ اندر تھا، ایک خالی مشکیزہ باہر پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے میرے خامد نے اس کو جو ہانپتا کانپتا پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی جس کے پیچھے لٹیرے اور جانور تھا، وہ جب آیا نا پانی مانگا نا اس نے کہ پانی کا ایک گھونٹ دے دے میری جان نکل جائے گی۔ تو میرے خامد نے مزاج سے اسے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کیا۔ خامد جانتا تھا کہ اس میں پانی نہیں ہے، پانی اندر پڑا ہے۔ اس نے کہا پانی پینا ہے تو وہ مشکیزہ ہے وہاں سے پی لے۔ تو جو ہی وہ دوڑ کر اس مشکیزے کے قریب پہنچا، اسے ڈھکن اٹھایا،
آگے وہ خالی تھا، وہی گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس دن سے لے کر پھر کئی سالوں تک میرا خاوند زندہ رہا اور پیاس سے تڑپتا رہا۔ ایک دن میں ایک وقت میں کئی مشکل سے پانی پی لیتا، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی، وہ تڑپتا تھا پیاس سے، اور پھر کئی سال تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی اور وہ مر گیا۔ اس کی قبر اسی خیمے کے اندر ہے، اور ہر رات آدھی رات کے بعد وہ شدت سے تڑپتا ہے، چیختا چلاتا ہے، پھر کہتا ہے آئے مشکیزہ، وہ مشکیزہ، یہ مشکیزہ۔ صرف ایک پیاسے اللہ کے بندے سے اس نے ودا کیا تھا۔ ایک پیاسے نے پانی مانگا تھا، اللہ کے بندے نے پیاسے نے پانی مانگا تھا، اس نے ودا کیا، تو اب بھی قبر کے اندر وہ عذاب کے اندر رہتا رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے میرے جیسے بھی ہو نا، مجھے بڑے پیارے ہیں، میری مخلوق مجھے بڑی پیاری ہے۔ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آ جائے نا مانگنے والا، ایک بات یاد رکھنا، ایک تو ہے کہ جی پیشہ ور بھکاری کو آپ نہ دیں، یہ شریعت میں بھی گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، اس کو آپ نہ دیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر اس کو دے دیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر علماء فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں، اہل عشق و محبت کی بات لکھتے ہیں کہ اگر تمہارے دروازے میں ایک شخص آ گیا اور جانتے تھے یہ پیشہ ور ہے، لیکن اگر اس نے آ کر یہ کہہ دیا نا کہ اللہ کے نام پہ دے، تو پھر اس کو نہیں دیکھنا، اس کے نام پہ دے دینا۔ یہ نہیں دیکھنا تو کون ہے، بس دیکھنا مانگنا کس کے نام پہ، مانگنا تو کس کے نام پہ یا کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، بس اللہ کے نام پہ اس کو دے دے، اللہ کے نام پہ اس کو دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری تمہیں اگر بندہ مومن کو پتہ چل جائے نا کہ میرا مقام کیا ہے، میری قدر و قیمت کیا ہے، اللہ نے مجھے کس منصب پہ فائز کیا، کس منصب پہ، تو پھر سارے زمین و آسمان پھر انسان پہنچتا چلا جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے، پھر جب وہ منہ سے نکالتا ہے اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے، اللہ کی قدرت بن جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہو گئے، لیکن کتنے فخر سے کیسے ہم 10 بجے جاگتے ہیں، یہی کہتے ہیں یار میں تو 10 بجے جاگتا ہوں، میں تو یار 9 بجے جاگتا ہوں، رات کو آپ تو یار 1 بجے سوتی ہیں، 10 بجے سوتی ہیں، 12 بجے سوتی ہیں، فخر سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سن لو کہ جن گھروں میں رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو، صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہو، اللہ ان گھروں سے اپنی رحمت و برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ صاحب ایک انسان اس کی زندگی سے اور گھروں سے حکم ہے عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، پھر سحری کو جلدی جاتا ہے، جلدی اٹھ جایا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ 3 مقام پہ مسکراتا ہے، اور جب مسکراتا ہے اور اپنے بندے کو، حضور نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جس کو دیکھ کے پھر رب مسکرا دے، اللہ پھر اس کی زندگی میں مسکراہٹیں لے دیتا ہے، پھر کبھی غم نہیں آتی، کبھی پریشانیاں اور دکھ نہیں آتی، کبھی رونا آنسو اس کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ہوا ہے جو سحری کو اٹھتا ہے، سحری کو اٹھتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی جگانے والا نہیں ہوتا، رات کا آخری پہر ہے، ٹھنڈی نیند ہے، سہانا وقت شروع ہو چکا ہے، ہر طرف خاموشی چھا کے اس لمحے نیندر بڑی سکون سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت جب بندہ صرف میری خاطر اٹھ جاتا ہے نا، میری خاطر اٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنی شیان شان اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بندے بڑی پیاری نیند تھی، میری خاطر چھوڑ دی، چھوڑ دی، اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا پھر اللہ جس کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اللہ ساری زندگی میں اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں، اولادوں میں مسکراہٹ کو لکھ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ نبی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔